اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی تو صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے عزت دی. کہا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعزنا اللہ بالاسلام مہما ابتغینا العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ، کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو اسلام سے. اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت تلاش کرنے کی کوشش کی، ہم نے دوسری چیزوں میں مقام و مرتبہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا. ایسی بزدلی کہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نعرہ بھی بلند نہ کیا جائے. ارے تم کیسے مسلمان ہو؟ کیا ابھی حال میں تم نے نہیں دیکھا کہ ایک لڑکی کے نعرے تکبیر سے دشمنوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، دشمن حملہ کرنے والے دور ہو جاتے ہیں. دنیا نے دیکھا ذلیل و رسوا ہوئے وہ لوگ، اور تم مرد ہو کر کہتے ہو کہ تکبیر کو بلند نہ کرو، اقامت باہر نہیں ہونی چاہیے، اذان باہر نہیں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، مسجدوں میں ایسا ہونا چاہیے. کیا بزدل قوم ہو تم لوگ؟ کس طرح کی بزدلی ہے تمہارے اندر، کس طرح کی مایوسی ہے تمہارے اندر. تم وہ ہو جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہو. یہ ہماری قوم خرافات میں بڑھ گئی ہے، حقائق کو چھوڑ کر کبوتروں کے، گرگٹوں کے، چپلگوں کے حوالے ہو گئی ہے. حقائق ان کے پاس نہیں ہے. ارے پیارے نبی نے ایسے برے حالات میں کیا کہا؟ دشمن دیکھ سکتا تھا، نہ شریعت میں نہ قرآن و سنت میں کسی مکڑی کا تذکرہ ہے، نہ کسی گرگٹ و چپکلی کا تذکرہ ہے، نہ وہاں پر کسی کبوتر کا تذکرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی بات سن کر کہتے ہیں یا ابا بکر، یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور کہا کہ ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ رب العالمین ہے. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. تمام تعریفیں بڑائی اور کبریائی اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے. بے انتہا اور انگنت درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، خطبہ شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات کی طرف آپ سب کی رہنمائی کرنا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطیب ممبر پر چڑھنے کے بعد آپس میں بات چیت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، اشارہ بھی کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فقد لغا، یعنی اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا، وہ جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جائے گا. تو آپس میں بات چیت تو بالکل بھی نہیں کرنا ہے، اور اگر کوئی شور شرابہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ان کو خاموش بھی کرانے کی ذمہ داری آپ کی اور میری نہیں ہے. امید کہ ہم سب انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں گے. برادران اسلام، بزرگان دین، آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ کسی زندہ دل انسان سے مخفی نہیں ہے. آج امت جن حالات سے گزر رہی ہے کسی سے مخفی نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں جو گرم ہوائیں چل رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر حساس اور ہر زندہ دل انسان کے دل کو ان ہواؤں کی گرم لو گرما رہی ہوگی. انسان پریشان ہے، اور خاص طور پر ایک حساس دل انسان، ایک مسلمان پریشان ہے، اور اس کی پریشانی کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے
ہم نے کئی حساس لوگوں کی باتیں سنی ہیں، لوگوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ جو حساس دل انسان ہے ان کا چین و سکون تباہ ہے۔ دوسری طرف ایک بے حس مسلمان، حالات جتنے بھی خطرناک ہوں، حالات جتنے بھی برے ہوں، وہ ہنوز دلی دور است کے نعرے لگاتے ہوئے خراٹے کی نیندیں لے رہا ہے۔ یہ ایک بے حس مسلمان کی نشانی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حالات وہاں خراب ہیں، حالات اتر پردیش کے خراب ہیں، حالات بہار کے خراب ہیں، حالات مدھیہ پردیش میں خراب ہیں، حالات مہاراشٹر میں خراب ہیں، حالات کرناٹک میں خراب ہیں۔ ہمارے پاس یہ سب نہیں ہے اور ہمارے پاس ہوں گے بھی نہیں۔ مسلمان اس قدر امن و سکون کے ساتھ ماشاءاللہ یہاں پر خاص طور پر ساؤتھ انڈیا میں بھی، آندھرا پردیش اور اس میں بھی کرنول کا مسلمان اتنا بے خوف اور اس قدر آرام کی سانسیں لے رہا ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مسلمان بھائیوں، آپ جانتے ہو کہ ہندوستان میں آج دشمن کس قدر مسلمان اور بلکہ اسلام کو ختم کرنے اور تباہ کرنے کی سازشیں چل رہا ہے۔ صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں مسلمان اور عالم اسلام کو ختم کرنے اور انہیں تباہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ عراق کی دھجیاں اڑائی گئیں؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ افغانستان کو بھوکا ننگا کر دیا گیا، ملک شام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، فلسطین کو لہو لہان چھوڑ دیا گیا؟ کیا ہم نہیں جانتے کشمیر میں ہو رہے ظلم و ستم سے کون ناواقف ہے؟ کشمیر میں ہو رہے مسلمانوں اور مسلم ماں بہنوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں سے کون ناواقف ہے؟ میرے بھائیوں، ہم ایک زمانے میں سنتے تھے کہ کہیں فلسطین میں مسلمان پریشان ہے، ہم سنتے تھے کہ عراق و افغان میں مسلمان پریشان ہیں، ہم سنتے تھے کہ روہنگیا میں مسلمان پریشان ہیں۔ کیا ہم نے سنا تھا کہ ہندوستان میں اور وہ بھی ساؤتھ انڈیا میں اور پھر وہ بھی کرناٹکا میں مسلمانوں کے ساتھ ایسے ظلم و زیادتی ہوگی؟ کیا ہم نے سنا تھا کہ مسلم گھروں کو جلایا جائے گا ساؤتھ انڈیا کے ہمارے پڑوس میں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا تھا؟ کیا ہم نے سوچا تھا کہ غریب مسلمانوں کی تجارتوں کو تہس نہس کر دیا جائے گا؟ کیا کبھی ہم نے سنا تھا؟ نہیں سنا تھا۔ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہنوز دلی دور است، ابھی حالات بہت دور خراب ہیں، ہمارے پاس نہیں آئے ہیں، جب ہمارے پاس آئیں گے ہم دیکھیں گے۔ مسلمانوں، کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آج کا مسلمان ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کی جیتی جاتی تصویر بن گیا ہے؟ آج ذلت و رسوائی مسلمانوں کے مقدر ہو گئی ہے۔ کیوں ایسا لگ رہا ہے میرے بھائیوں کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کا مسلمان جیتا جاگتا نمونہ بن گیا ہے کہ آج مسلمانوں پر لعنت برستی نظر آ رہی ہے۔ آج مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر ذلت و رسوائی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے مسلمان بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مسلمان ذلیل و رسوا ہونے کے لیے پیدا ہوا؟ یہ مسلمان ظالموں کے ہاتھوں سے ظلم سہنے کے لیے پیدا ہوا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کی مائیں بہنیں یہ غیروں کے پاس ذلیل و رسوا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا؟ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو خیر امت کا لقب نوازا، تو کیا خیر امت کی یہ حالت؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط کا ٹائٹل دیا، کیا امت وسط کی یہ حالت کہ آج چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا مسلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کی نیت رکھتا ہے کہ کسی بھی طرح سے عالم اسلام کا خاتمہ ہو جائے، دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں، اسلام ختم ہو جائے۔ اس طرح کی سازشیں چل رہی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اسی لیے پیدا ہوا تھا؟ میرے بھائی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسلمانوں نے مشرق و مغرب پر حکومت کی ہے، مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی ہے۔ تخت و تاج کے مالک مسلمان تھے، سمندروں دریاؤں کے مالک مسلمان تھے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی حکومت ہواؤں پہ چلتی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان وہ تھے کہ جب بادیں سر چلتی تو ہواؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے۔ مسلمان وہ تھے جب آندھیاں چلتی تو آندھیوں کو واپس کر دیا کرتے تھے، بجلیاں گرجتی تو قہقہا لگا کر جواب دیا کرتے تھے، طوفان آتے تو کہتے کہ یہ تمہارا راستہ نہیں ہے۔ یہ مسلمان تھے۔
मुसलमान हवा पर हुकूमत की मुसलमानों ने, समंदरों और दरियाओं पर हुकूमत की मुसलमानों ने। मुसलमानों के इन्हीं हालत के बारे में अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने कहा कि मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। अल्लामा इकबाल ने इस तरह के बेशुमार अशार पेश किए, उम्मत मुस्लिमा की उन हालात को जिक्र किया जब मुसलमानों का नाम सुनकर दुश्मनों के कपड़े गीले हो जाते थे, मुसलमानों का नाम सुनकर उनमें कपकपाहट तारी हो जाती थी। मुसलमान पैबंद लगाए हुए होते थे, मुसलमान फुटपाथ पे सोया करते थे, मुसलमानों के कच्चे मकान हुआ करते थे, मुसलमानों के पास माल और दौलत नहीं था। उसके बावजूद वक्त का सुपर पावर बादशाह कैसर रूम भी मुसलमानों से डरता था, मुसलमानों की जुर्रत और बहादुरी से डरता था। ये एक मर्तबा वहां से एक शख्स ये देखने के लिए आता है हजरत अमीरुल मोमिनीन के जमाने में कि आखिर मुसलमान इतने पावरफुल क्यों हैं, आखिर मुसलमानों को इतनी ताकत कहां से मिली है, चलो जरा चल के देखते हैं उनके हाकिम वक्त कैसा रहता है, उनके हाकिम कैसा रहते हैं। तलाश करने के लिए आता है, मदीने की गलियों में घूमता है सवाल करते हुए कि लोगों तुम्हारे अमीर का घर कहाँ है, लोगों तुम्हारा अमीर कहाँ मिलेगा, उसका बंगला कहाँ मिलेगा, उसका महल कहाँ मिलेगा। लोगों ने कहा हमारे अमीर के महल का तुम सवाल कर रहे हो, हमारे अमीर के बंगले का तुम सवाल कर रहे हो, तुम ये सोचते हो कि हमारा अमीर चलेगा तो आसपास नौकर चाकर चलेंगे, तुम ये समझते हो कि हमारा अमीर चलेगा तो लोग तलवारों और नेज़ों के साए में उसको लेकर जाएंगे, तुम ये समझते हो कि हमारा अमीर चलेगा तो हर तरफ उसके बॉडीगार्ड होंगे। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। तुम हमारे अमीर को देखना चाहते हो, निकल जाओ मदीने की गलियों में और देखो किसी न किसी फुटपाथ पर, किसी न किसी दरख्त के नीचे वो सोता हुआ मिलेगा। उसको यकीन नहीं आया लेकिन निकल पड़ा। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखा कि एक दरख्त के नीचे अपने चप्पल को तकिया बनाकर सोए हुए हैं, देखते ही चिल्ला उठा, कहा कि तुमने इंसाफ किया, आज तुम अमन की चैन की नींद सो रहे हो और हमारे बादशाहों ने जुल्म और सितम किया है। उन्हें बॉडीगार्ड की जरूरत है, उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत है, उन्हें हथियारों की जरूरत है, उन्हें गाड़ियों की जरूरत है। और अमीरुल मोमिनीन तन्हा अकेला, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई नौकर चाकर नहीं, तन्हा अमीरुल मोमिनीन दरख्त के नीचे चप्पल को तकिया बनाकर लेटे हुए हैं। ये तासुर लेते थे गैर मुस्लिमीन, ये तासुर लेते थे वक्त के दुश्मन मुसलमानों को देखकर मेरे भाइयों। और फिर हालत यही थी, मुसलमानों की इतनी अच्छी हालत थी, लेकिन मुसलमान जब अपनी औकात भूल गए, मुसलमान जब अपनी पहचान भूल गए, किताब और सुन्नत को इन्होंने पसे पुष्ट डाल दिया और इफ्तिराकबाजी, गुरोह बंदियां, इंतशार इनके मुकद्दर हो गई। आपस में लड़ना झगड़ना इनकी आदत हो गई। एक दूसरे को काफिर, मुनाफिक और मुशरिक के फतवे लगाना मुसलमानों ने शुरू किया। आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो फिर मुसलमानों के साथ क्या हालत हुई, मुसलमानों के साथ क्या हालत हुई, ये हमने पहले भी देखा, आज भी देख रहे हैं। आप जानते हैं तातार मुसलमानों को ऐसे खतरनाक तरीके से तातार ने मारा। मुख्तलिफ तारीख की रिवायतें, तारीख इस बात पर गवाह है, तारीख बताती है कि मुसलमानों को 3 दिन के अंदर 18 लाख मुसलमानों का कत्ल किया तातारियों ने। यह जिल्लत भी मुसलमानों ने देखी है। कितने लाख? 18 लाख मुसलमानों का कत्ल किया तातारियों ने। कभी तौफीक हो तो अपनी तारीख पर नजर डालो मुसलमानों, ये महाभारत और रामायण के किस्से पढ़ने वालों, कभी अपनी तारीख को भी देख लिया करो कि हमारी तारीख क्या थी, हमारा माजी क्या था, हमारा हाल क्या है और मुस्तकबिल हमारा क्या होने वाला है। ये हमारी तारीख पढ़ने से पता होगा। हमें महाभारत और रामायण के किस्से पढ़ने से फुर्सत नहीं, हमें तरह तरह की मूवियां देखने से और डॉक्यूमेंट्री देखने से फुर्सत नहीं है। कब हम अपने नबी की सीरत को पढ़ेंगे, कब हम अपनी तारीख को जानेंगे, कब हम अपने माजी को देख सकेंगे, कब हमें पहचान होगी हमारे अपने आप की। मेरे मुसलमान भाइयों, मुसलमानों ने जब ये हालत हो गई कि 18 लाख मुसलमानों को तातारियों ने कत्ल किया, इस कदर जलील और रुसवा हो गए मुसलमान, इस कदर बुज़दिल और मायूस हो गए मुसलमान
کہ اگر تاتاریوں کی کوئی خاتون پانی بھر رہی ہوتی اور کنویں کے پاس پانی بھر رہی ہوتی، وہاں سے کسی مسلمان کا گزر ہوتا، وہ کہتی تو مسلمان ہے؟ کہتا ہاں میں مسلمان ہوں، تو کہتی کہ رک، ابھی اسی وقت رک، اور میں جاتی ہوں گھر، تلوار یا نیزہ لاتی ہوں، تجھے ذبح کرتی ہوں۔ رب کائنات کی قسم، مسلمانوں میں ایسی بزدلی پیدا ہو گئی تھی کہ اس مسلمان کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس جگہ سے ہٹ سکے، وہ وہیں کھڑا رہتا۔ وہ عورت اپنے گھر جاتی اور تلوار لا کر مسلمان کو اسی جگہ ذبح کر دیتی تھی۔ ایسے خطرناک حالات مسلمانوں پر گزرے ہیں میرے بھائیوں کہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا ہے، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن ایسا دور میں مسلمانوں نے دیکھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ مسلمان تخت و تاج کے مالک ہو گئے، مغرب و مشرق و مغرب میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ ایسا دور بھی دیکھا ہے، ایسا دور بھی دیکھا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ آپ کو پتا ہے اندلس میں بھی مسلمانوں نے سینکڑوں سال حکومت کی تھی۔ اندلس میں کیا مسئلہ تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ آج مسلمان ذلیل و رسوا ہیں، آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، آج مسلمانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کیوں؟ تو کہتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے پاس علم نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس مال و دولت نہیں ہے، مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نہیں ہے، مسلمان اقتصادی حالت میں اچھے نہیں ہیں، اسی لیے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ میرے بھائیوں، کس نے بتایا آپ کو یہ؟ کہ آپ نے کبھی قرآن و سنت کا مطالعہ کیا؟ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو تاریخ کو نہیں جانتے، جنہوں نے ہماری تاریخ نہیں پڑھی ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمان ترقی کریں گے تب جب یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں گے، مسلمان ترقی کریں گے تب جب یہ علم میں آگے بڑھیں گے، مسلمان ترقی کریں گے تب جب مسلمان اقتصادی حالت میں اچھے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے نہ مسلمان کسی سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے تھے۔ میں نے کہا کہ ہمارے امیر کے کپڑوں پر پیوند لگا ہوتا تھا تو کون سی اقتصادی حالت تھی؟ کون سا مسلمانوں کے پاس بڑا علم تھا؟ لیکن مسلمانوں کے پاس تھا تو ایمان تھا۔ میں اس چیز کا مخالف نہیں ہوں کہ مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے ان تمام میدانوں میں، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا اسباب یہ ہیں، میں اس کا مخالف ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہماری تاریخ بتاتی ہے کچھ اور تم کہتے ہو کچھ اور۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ ایمان کا پرچم لہراتے ہوئے مسلمانوں نے 313 ہو کر ہزاروں کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ مسلمانوں نے جنگ احد میں کافروں کے چھکے چھڑایا تھا، مسلمانوں نے غزوہ خندق میں کافروں کے چھکے چھڑایا تھا، مسلمانوں نے غزوہ حنین میں کافروں کے چھکے چھڑایا تھا، جہاں پر 12,000 سے زیادہ فوج مسلمانوں کے سامنے تھی اور مسلمانوں کی تعداد 1,500، 2,000، 3,000 کی تھی۔ ایسی طاقت یہ مسلمانوں کے پاس کسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں، کسی مالی اقتصادی حالت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، مسلمانوں کی یہ حالت مالی حالت بڑھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے ایمان کی وجہ سے تھی۔ ایمان کی وہ طاقت میرے بھائی، ایمان کی وہ طاقت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم عزت مال و دولت میں تلاش کرتے ہو، تم عزت مقام مرتبہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تلاش کرتے ہو، تم عزت مقام و مرتبہ عہدہ و منصب میں تلاش کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی تو صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ کہا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اعزنا اللہ بالاسلام مہما ابتغینا العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ، کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو اسلام سے۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت تلاش کرنے کی کوشش کی، ہم نے دوسری چیزوں میں مقام و مرتبہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ جیسے ذلت و رسوائی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا عالم اسلام سسک رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت، حالات جتنے بھی برے ہوں، حالات جتنے بھی کٹھن ہوں، حالات جتنے بھی خطرناک ہوں، حالات یہ اللہ کی جانب سے ہیں۔ یہ حالات مسلمانوں کو توڑنے کے لیے نہیں، یہ حالات مسلمانوں کو بزدل بنانے کے لیے نہیں، یہ حالات مسلمانوں کو کمزور بنانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ حالات مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان حکومتوں کا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان ظالموں کا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارا یہ شکریہ ان تک پہنچا دینا
کہ تمہاری ان بدباش حرکتوں سے, تمہارے یہ ظلم و ستم کی وجہ سے آج مسلمان بیدار ہو رہا ہے, آج مسلمان ایک ہونے کی سوچ رہا ہے. تمہارے ان ظالمانہ حرکتوں نے مسلمانوں کو جگایا ہے, تمہارے ان ظالمانہ حرکتوں نے مسلمان کو متحد ہونے کی تعلیم دی ہے. آج مسلمان ایک ہونے کی فکر کر رہا ہے. میرے بھائی یاد رکھیں, حالات جتنے بھی خراب ہوں, یہ حالات ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آئے ہیں, یہ حالات ہمیں جوڑنے کے لیے آئے ہیں, کیونکہ یہ حالات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں, اور اللہ رب العالمین ہمیں زندہ دیکھنا چاہتے ہیں. رب العالمین ہمارے اندر زندگی دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ زندہ قومیں اللہ سے فریاد کرتی ہیں, کوششیں کرتی ہیں, تدبیریں کرتی ہیں, حالات کو, برے حالات کو سازگار حالات بنانے کی کوششیں کرتی ہیں, لیکن ناکام اور مردہ قومیں صرف شکایتیں کرتی ہیں. منافقین و کفار کے متعلق بھی کہا گیا, اگر ہماری ساری تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو منافقین اور کفار حالات سے گھبرا جاتے تھے, اور مسلمان حالات کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوتے اور ان حالات کو بدلنے کی کوششیں کیا کرتے تھے. مسلمانوں, یہ حالات ہمیں بدلنے کے لیے آئے ہیں, یہ حالات ہمیں مایوس کرنے کے لیے نہیں. آج کل کی جو حالات ہیں, ان حالات سے ہمارا نوجوان طبقہ, ہمارے بعض لوگ جو نہ دین سے جڑے ہوئے ہیں, نہ دینی تعلیم ان کے اندر موجود ہے, نہ ہماری تاریخ کو جانتے ہیں, نہ اپنے آپ کو وہ پہچانتے ہیں, ایسے لوگ ان حالات کو دیکھ کر مایوسی اور بزدلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. میرا خطبہ انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہو سکتا ہے 2-3 ہفتے اور چلے. مجھے بتانا ہے آپ سب کو کہ ہماری تاریخ کیا ہے, ایسے سخت حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں یہاں آ کر شہر کرنول کے حالات کو جانا کہ یہاں کے مسلمان امیر سے خالی ہیں, یہاں مسلمان, معاف کیجئے گا میرے جملے سے, آج مجھے آپ کو خوش کرنے کے لیے میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے. میں آج آپ کو چبھتی ہوئی باتیں بولنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بیدار ہوں, آپ کی چین و سکون کی نیند ختم ہو, آپ تڑپ اٹھیں, آپ کی راتوں میں خراٹے لینے والی نیند ختم ہو. آج مجھ سے خوش کرنے والے جملے سننے کی امید نہ رکھیں. میں نے دیکھا یہاں کی قوم ان جانوروں کی طرح, ان بکریوں کی طرح ہو گئی ہے جس کا کوئی مالی نہیں ہے, جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, جس کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. نتیجے میں ہر انسان, ہر مسلمان یہاں کا اپنے طور پر فیصلہ کر رہا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے. لیکن زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے وہ یہ کہ مسلمان مایوسی اور بزدلی کا شکار ہو رہے ہیں. ایسی مایوسی, ایسی بزدلی کہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نعرہ بھی بلند نہ کیا جائے. ارے تم کیسے مسلمان ہو؟ کیا ابھی حال میں تم نے نہیں دیکھا کہ ایک لڑکی کے نعرے تکبیر سے دشمنوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں, دشمن حملہ کرنے والے دور ہو جاتے ہیں. دنیا نے دیکھا ذلیل و رسوا ہوئے وہ لوگ, اور تم مرد ہو کر کہتے ہو کہ تکبیر کو بلند نہ کرو, اقامت باہر نہیں ہونی چاہیے, اذان باہر نہیں ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, مسجدوں میں ایسا ہونا چاہیے. کیا بزدل قوم ہو تم لوگ, کس طرح کی بزدلی ہے تمہارے اندر, کس طرح کی مایوسی ہے تمہارے اندر. تم وہ ہو جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہو, تمہاری پہچان خود تمہیں نہیں ہے تو دشمن کیا تمہیں صحیح پہچانے گا. اسی لیے تمہیں دشمن مارتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ مانتا ہے اس بات کو کہ تم جلد مایوس ہونے والی قوم ہو, وہ جانتا ہے کہ تم نے اپنی تاریخ کو نہیں پڑھا ہے. دشمن جانتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو نبی سے محبت کے دعوے تو کرتی ہے لیکن نبی کی سیرت کا اس قوم کو علم نہیں ہے. وہ جانتا ہے امت کو کیسے مایوس کرنا ہے, وہ جانتا ہے اس قوم کو کیسے ڈرانا ہے. یہ کھانے والی قوم, ان کے دسترخوانوں پر طرح طرح کے ڈش موجود ہوتے ہیں, لیکن کبھی ان کے دسترخوان علم کے دسترخوان نہیں ہوتے, ان کے دسترخوان دینی تعلیم کے دسترخوان نہیں ہوتے. اسی لیے دشمن جانتا ہے وہ ایک غریب مسلمان کو, ایک کمزور مسلمان کو 10 ظالم مل کے مارتے ہیں, ماب لنچنگ کرتے ہیں, ویڈیو لیتے ہیں اور آپ تک شیئر کرتے ہیں. مسلمان ان ویڈیوز کو دیکھ کر مایوسی اور بزدلی کا شکار ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو نہیں جانتا. اتنا ہی نہیں, وہ ویڈیو کو آگے بھیجتا ہے
اور مسلمانوں کو مایوس کرتا ہے اور یہ لکھ کر بھیجتا ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا چاہے شیئر کریں تاکہ دشمنوں کا چہرہ فاش ہو جائے، تاکہ دشمنوں کو ان کی سزا ملے۔ ارے بے وقوف انسان، کس طرح کی سوچ ہے تیری کہ ویڈیو شیئر کر کے دشمنوں کو سزا دلانے کی امیدیں اور تمنائیں کرتا ہے؟ رب نے تجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ تو اٹھ، ایک مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، ایک مسلمان کا خون بہتا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ویڈیو بھیج کر اس کا حق ادا کریں گے، ویڈیو شیئر کرنے سے اس کا حق ادا ہو جائے گا، وہ مسلمان کو اس کے خون کا بدلہ مل جائے گا۔ کس طرح کی سوچ ہو گئی ہے میرے مسلمانوں، کس طرح کی سوچ ہو گئی ہے میرے کرنول کے مسلمانوں؟ کہاں ہے ہماری غیرت؟ کہاں ہے ہماری زندگی؟ کہاں ہے ہمارے اندر وہ جان، وہ روح کہ ایک مسلمان عورت پر ظلم ہوتا تھا، وہ معتصمہ کا وہ نعرہ لگاتی تھی تو مشرق و مغرب تک مسلمانوں کی فوج ہوتی تھی، دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی تھی ایک مسلمان کی عورت پر۔ اور آج کا مسلمان زندگی کی بھیک مانگتا ہے، زندگی کی بھیک مانگتے مانگتے مر جاتا ہے۔ اٹھا کر دیکھ لیں وہ تصویریں، اٹھا کر دیکھ لیں وہ ویڈیوز جس میں اس سے کہا گیا جے شری رام کے نعرہ لگاؤ، وہ جے شری رام کا بھی نعرہ ہے اور ہاتھ جوڑ کر زندگی کی بھیک مانگتا ہے اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کس طرح کا مسلمان ہے، کس طرح کا مسلمان ہے، کس طرح کی بزدلی اور مایوسی؟ میرے بھائی یاد رکھیں، بزدلی سب سے خطرناک مرض ہے، قوموں کو تباہ کرنے والی چیز بزدلی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بزدلی سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من عذاب القبر۔ اس طرح کی بے شمار دعائیں موجود ہیں کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی نے کہا مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہے لیکن مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا، مسلمان بخیل نہیں ہو سکتا۔ یہ پیارے نبی نے تعلیمات دی ہیں۔ یہ بزدلی، یہ ڈر، یہ خوف، یہ یہودیوں کی، منافقوں کی نشانی ہے۔ منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ منافقین ذرا سی کہیں سے آواز آتی تو بولتے ارے ہمارے بارے میں شاید بولا جا رہا ہے، شاید ہمارے خلاف بولا جا رہا ہے۔ ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے تھے، ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ آج مسلمان بھائیوں، یہ دشمن آپ کو ملے جلے نظر آ رہے ہیں، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بزدلی اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دشمن کبھی ایک نہیں ہو سکتے، ان دشمنوں کو پیدا کرنے والے نے اعلان کر دیا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ تم ان کو ایک سمجھتے ہو، تم ان کو ایک سمجھتے ہو، حالانکہ وہ ایک نہیں ہیں، ان کے دل مختلف ہیں، ان کے دلوں میں پھوٹ ہے، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ان کے درمیان دشمنیاں ہیں، اور تم انہیں ایک دیکھ کر ڈرتے ہو۔ اور مسلمان ڈرتا ہے، وہ اپنی قوم کو ڈراتے ہیں، وہ اپنی قوم کو ڈراتے ہیں کہ ہمارا آدمی خطرے میں ہے، مسلمانوں سے ہمارا آدمی خطرے میں ہے۔ سوچ کر دیکھیں آپ لوگ، حکومت ان کی ہے، فوج ان کی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ان کی ہے، میڈیا ان کا ہے، سب کچھ ان کا ہے، لیکن پھر بھی وہی خطرے میں ہے۔ اور مسلمان کیسا آدمی ہے، مسلمان یہ کیسا انسان ہے کہ وہاں پر دشمن ڈر خوف کر وہ بکھر گیا ہے اور پھر بھی مسلمان ڈرا ہوا ہے، بزدلی کا شکار ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، بزدلی اپنے اندر سے نکالیں، ڈر اور خوف کے پردے کو چاک کریں۔ مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ اور پھر دوسری چیز، مسلمانوں میں مایوسی آ گئی ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ اب شاید ہمارا بھی کچھ ہونے والا ہے، ہمارا بھی کچھ ہو جائے گا۔ وقتی طور پر ذرا سا کبھی کبھی وہاں پر پروٹیسٹ ہوتا ہے تو جا کر ڈر ڈر کے کھڑتے ہیں، وہ بھی ٹی وی کے سامنے آنا نہیں چاہتے۔ ایسے نوجوانوں کو دیکھا، ہماری پتہ نہیں خیر ہوگی نہیں ہوگی۔ ایسے ڈرپوک مسلمان اس قدر ڈرے ہوئے ہیں میرے بھائی، اس قدر مایوس ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیں، مایوسی بہت بڑی بلا ہے، مایوسی بھی انسانوں کو، قوموں کو تباہ کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ کی زندگی میں کیسے کیسے حالات نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے برے برے حالات آئے، لیکن ہمیشہ آپ آپٹیمسٹک تھے،
हमेशा आप मुतफाइल थे, हमेशा आपने तफाउल से काम लिया, हमेशा आपने ऑप्टिमिज्म से काम लिया कि हमें मायूस नहीं होना है, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। क्या आप नहीं जानते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से उनके बेटे को भाइयों ने जुदा कर दिया, कितने दिन तक जुदा रहे, लेकिन कभी याकूब मायूस हुए? कभी मायूस नहीं हुए। या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ वला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्ला अलकौमुल काफिरून। कहा कि मुसलमान कौम कभी मायूस नहीं हो सकती। अपने बेटों से कहा, जाओ बेटो, मैं यूसुफ की बोझ सूंघ रहा हूं, यूसुफ की खुशबू मुझे आ रही है, और जाओ अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, बल्कि वो काफिर है। ये कुरान ने हमें तालीमात दी हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ जाते हैं। ताइफ का वाक़या हम कितने मर्तबा नहीं सुना होगा, हमने जलसों में सुना होगा, और बाज़ भाइयों ने हमारे मीलादुन नबी के जलसों में सुना होगा। क्या मकसद है इन वाक़यात का? ताइफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव बरसाया जाता है, पथराव किया जाता है, पत्थरों की बारिश की जाती है, आप लहू लहान हो जाते हैं। पहाड़ों का फरिश्ता आता है अल्लाह के हुक्म से और कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दे दें तो इन्हें दो पत्थरों के दरमियान कुचल के रख दूं। क्या कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कहा कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं के पेट से एक ऐसी नस्ल निकालेगा जो अल्लाह की इबादत करेगी और उसके साथ शिरक नहीं करेगी। यह है बुरे हालात में अच्छा पहलू निकालना, बुरे से बुरे हालात में ऑप्टिमिस्टिक होना, मुतफाइल होना, ये इस्लाम चाहता है, ये इस्लाम इसकी तालीम देता है। इतना ही नहीं, बल्कि हम जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में रुके थे, मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे। गारे सौर में आप रुके, क्या हालात थी? दुश्मन आपको हर तरफ तलाश कर रहे थे। तलाश करते करते गार के दहाने तक पहुंच जाते हैं। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु देखते हैं कि दुश्मन ऊपर खड़े हुए हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल, अगर इन्होंने अपने कदमों को देख लिया तो अल्लाह की कसम हम बचने वाले नहीं हैं। ऐसे बुरे हालात में क्या किया प्यारे नबी ने? अब यहाँ पर मेन जो किस्से का मग़ज़ है, जो इबरत है, जो सबक है, वो जिक्र करने के बजाय अब यहाँ लोग किस्से बनाते हैं। मकड़ी ने जाला डाला था, चिपलक ने फूंका था, उसने जबान दिखाई थी, गिरगुट ने ये किया था, कबूतर ने वो किया था। ये हमारी कौम खुराफात में बढ़ गई है, हक़ाइक़ को छोड़कर कबूतरों के, गिरगुटों के, चिपलकों के हवाले हो गई है। हक़ाइक़ इनके पास नहीं है। अरे प्यारे नबी ने ऐसे बुरे हालात में क्या कहा? दुश्मन देख सकता था, न शरीयत में, न कुरान और सुन्नत में किसी मकड़ी का तस्किरा है, न किसी गिरगिट और छिपकली का तस्किरा है, न वहां पर किसी कबूतर का तस्किरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर की बात सुनकर कहते हैं, या अबा बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ऐ अबू बकर, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। और कहा कि उन दोनों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अल्लाहु सालिसुहुमा, जिनका तीसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है। बुरे हालात में ऑप्टिमिस्टिक होना इस्लाम बताता है हमें। इस्लाम हमें इसकी तालीम देता है कि आप सख्त से सख्त हालात में इस बात पर ईमान रखें कि इंशाअल्लाह अंधेरे से रोशनी की किरण जरूर निकलेगी। इतना ही नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मजीद मुताला करते जाएं आपको ऐसे कई वाक़यात मिलेंगे। प्यारे नबी, आखिरी किस्सा बयान करके अपनी बात को ख़त्म करने जा रहा हूँ। ग़ज़वा खंदक को कौन नहीं जानता? जिसने सीरत पढ़ा है वो जानता होगा, जिसने अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को पढ़ा है वो जानता होगा। ग़ज़वा अहज़ाब भी उसको कहा जाता है, जिस वक्त के मदीना और मदीने में मौजूद दुश्मन और मदीने के अतराफ व अकनाफ के सारे गैर मुस्लिम मुसलमानों को तहस नहस करने के लिए तैयार हो गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों की तादाद कम थी। प्यारे नबी ने मदीने के अतराफ व अकनाफ गड़ा खुदवा दिया। उसी गड़े को खंदक कहा जाता है। इस जंग के इस गड़े खोदने के मौके पर सहाबा इकराम को खाने के लिए कुछ नसीब नहीं था। सहाबा इकराम गड़ा खोद रहे हैं, रोजे की हालत में हैं, खाने के लिए कुछ नसीब नहीं है, पेटों पर पत्थर बांधे हुए थे। सहाबा इकराम भूख से तड़प रहे थे।
لیکن کسی نے پیارے نبی سے نہیں کہا اے اللہ کے رسول دم نہیں ہے تو کیوں دشمنوں سے لڑنے جا رہے ہیں، جیسے آج کی ہماری قوم کہتی ہے دم نہیں ہے تو کیوں ٹکرانے جا رہے ہیں، یا کھانے کچھ نہیں ہے دشمن سے لڑتے، وہ دشمن جو کہ سارے مل گئے ہیں، کفار مشرکین یہود نصارہ سارے کے سارے مل گئے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ صحابہ کرام صبر سے باہر ہو جاتے ہیں، صبر کا پیمانہ ان کا لبریز ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول بھوک لگی ہے، اللہ کے رسول کپڑا اٹھا کر دکھاتے ہیں پتھر بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول بھوک لگی ہے قربان جائے ہماری جانیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا، لیکن پیارے نبی کے پیٹ پر دو دو پتھر بندھے ہوئے تھے، اللہ اکبر۔ اس حال میں وہ خندق کھود رہے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ اچانک سے گڑھا کھودتے ہوئے ایک بڑا سا پتھر آ گیا، ہم اس کو کھود نہیں پا رہے تھے، بہت کوشش کر رہے تھے لیکن ہم سے وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ پیارے نبی کی نظر پڑتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہتے ہیں وہ کلہاڑی مجھے دے دو، کلہاڑی لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چٹان پر مارتے ہیں، چٹان ٹوٹتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک وہ جیسے ہی پیارے نبی نے ہتھوڑی سے چٹان پر مارا ایک روشنی نکلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم یمن فتح ہو گیا، دوسری بار کلاڑی سے مارا، پھر سے روشنی نکلی اور پتھر ٹوٹا، کہا کہ اللہ کی قسم روم فتح ہو گیا، پھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاڑی ماری، پھر سے روشنی نکلی، پیارے نبی نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم ملک شام فتح ہو گیا۔ سوچ سکتے ہیں آپ لوگوں نے اگر ہم جیسے ہوتے کیا بولتے اللہ کے رسول کو، یا کھانے دو پہلے، کدھر یمن اور روم اور شام کی بات کر رہے وہ فتح ہو گیا۔ ارے میرے بھائی، پیارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے برے سے برے حالات میں ہمیں امید کی کرن جگا کر رکھنی ہے، امید کی کرن بنائے رکھنی ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ وہاں پر صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن پیارے نبی نے ان کے جذبات کو کیسے بنائے رکھا، پیارے نبی نے ان کے ٹوٹتے جذبوں کو کیسے بنائے رکھا، پیارے نبی نے کیا خوشخبریاں دی۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف باتیں تھیں؟ میرے بھائیوں، جس جنگ میں صحابہ موجود تھے، بلکہ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی خود کہتے ہیں کہ چند سال نہیں گزرے تھے کہ روم مسلمانوں کے انڈر میں، ملک شام مسلمانوں کے انڈر میں، ملک یمن ملک مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں پوری ہوئی، اور کن حالات میں پیارے نبی نے پیشن گوئی دی؟ جن حالات میں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں اور دشمن مسلمانوں کا صفایا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے بے شمار واقعات میں سنا سکتا ہوں، لیکن یہاں پر وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے لیے حالات جیسے بھی ہوں، ان حالات سے ہمیں بننا چاہیے، ان حالات میں ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس کو ذکر کروں گا۔ فی الحال اس میسج کو یاد رکھیں، بزدلی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، ورنہ ہماری تباہی، ہماری بربادی کے لیے دو برائیاں کافی ہیں، ہمیں تہس نہس کرنے کے لیے دو چیزیں کافی ہیں۔ اور جہاں کہیں بھی یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں میرے بھائی، اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ سارے کے سارے دشمن نہیں ہیں، یہ کچھ شر پسند عناصر ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں، جو سیاسی کھیل، سیاست کا ننگا کھیل کھیل رہے ہیں، یہ کے لیے آپس میں ہمیں لڑا رہے ہیں۔ ہمارا ہر غیر مسلم بھائی ہمارا دشمن نہیں ہے، بلکہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو ان تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کو بتاؤں گا میں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس سارے غیر مسلم بھائی ہمارے دشمن نہیں ہیں، بلکہ اکثریت ان شر پسند عناصر سے نفرت کرتی ہے، بلکہ اکثریت ان شر پسند عناصر کے برائیوں کی مذمت کرتی ہے اور ان کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ چند گنے چنے چند لوگ ہیں، ایسے شر پسند لوگوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور کیوں ضروری ہے میں انشاءاللہ اگلے خطبے میں بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے یا رب العالمین جو حق ہے، سچ ہے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. برادران اسلام، جیسا کہ میں نے بتایا مسلمانوں کی اتنی بری حالت تھی، تاتاریوں نے جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا 3 دن کے اندر 18 لاکھ مسلمانوں کا انہوں نے خون بہایا تھا. 18 لاکھ مطلب ایک دن میں 6 لاکھ. ایک دن میں 6 لاکھ. سوچ سکتے ہیں کتنے بڑے ظالم تھے، کبھی ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں. ان حالات میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. اس وقت کہ بادشاہ کی بیٹی ایک جگہ سے گزر رہی تھی، اچانک اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑتی ہے. اس جھوپڑی میں ایک بزرگ انسان کچھ نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹی کی نظر اس وقت کے تاتاری بادشاہ کی بیٹی کی نظر پڑی. کہا کہ کون ہیں یہ لوگ، بلائیں. ان کو بلایا گیا. پوچھا تو مسلمان ہو؟ کہا ہاں ہم مسلمان ہیں. اچھا. وہ گھوڑے پر بیٹھ کر بات کر رہی ہے، بزرگ نیچے کھڑے ہوئے ہیں. تاریخ میں آتا ہے کہ وہ کھڑے تھے، اس کی جوتی ہمارے جو اسلاف میں سے جن کا یہ واقعہ ہے ان کے پیشانی پہ اس کی جوتی لگ رہی تھی، اور ایک روایت میں ان کی داڑھی کو اس کی جوتی لگ رہی تھی. وہ کہتی ہے تم مسلمان ہو؟ کہاں. کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. اچھا میں نے سنا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا ایمان رب پر ہے، اللہ پر ہے. وہ کہتے ہیں بزرگ کہ ہاں ہمارا ایمان اللہ پر ہے. کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ اللہ جس کے ساتھ ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے وہ ناکام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں عالم کہ ہاں اللہ جس کے ساتھ ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اللہ جس کے ساتھ ہے وہ ناکام ہوتا ہے. بیٹی کہتی ہے تب تم کیوں نہیں مانتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور آج تم ذلیل و رسوا ہوئے ہو، اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، اس بات کو کیوں نہیں مانتے تم؟ تو مولانا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، اللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے. 6 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا، لیکن اس وقت کے علماء کے اندر کیا جذبہ تھا، کیا تڑپ تھی، کیا جوش تھا. وہ مایوس نہیں ہوئے تھے. اتنا خون دیکھنے کے بعد بھی ان میں یہ ایمان تھا کہ رب ہمارے پاس ہے. میرے بھائیو یاد رکھو، دنیا کی حکومتیں بدلیں گی لیکن رب کائنات نہیں بدلے گا. وہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد انہوں نے اس لڑکی کو سمجھایا، کہا کہ تمہارے پاس جانور مویشی ہیں. اس زمانے میں بڑے آدمی کی نشانی یہ ہوتی کہ ان کے پاس بکریاں ہوتی تھیں، اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، اور جب بکریوں کو چرانے کے لیے وہ لوگ بھیجتے تو ساتھ میں کچھ کتوں کو بھی بھیجا کرتے تھے. پتہ ہے نا آج بھی کرتے ہیں لوگ، گھروں کی حفاظت کے لیے کتے رکھتے ہیں، جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے رکھتے ہیں. تو عالم صاحب نے سمجھایا کہ تمہارے پاس مویشی ہیں، جانور ہیں. کہا کہ ہاں وہ تو بہت ہے ہمارے پاس. کہا کہ جب تم اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے بھیجتی ہو تو ان کے ساتھ شکاری کتوں کو بھی بھیجتی ہو تاکہ وہ جانوروں کی حفاظت کریں. اگر جانور ہمارے بکریاں ادھر ادھر چلی جائیں، بھٹک جائیں، بہک جائیں، بکھر جائیں تو وہ کتے بھوک بھاگ کر جانوروں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ تو عام سی بات ہے، ہم کتوں کو رکھتے ہیں اور کتوں کو بھی بھیجتے ہیں. عالم نے کہا کہ اللہ کی قسم جواب مل گیا. آج بھی رب العالمین ہمارے ساتھ ہے. اگر آج رب العالمین نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ کتوں کو چھوڑ رکھا ہے جو بکھرے ہوئے مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کچھ کتوں کو چھوڑ رکھا ہے جو سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ کتوں کو تیار کر رکھا ہے جو مسلمانوں میں زندگی پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ جذبہ، یہ تڑپ مسلمانوں میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. آج جو یہ بھوک رہے ہیں یہ وہی کتے ہیں جو ہمارے اندر زندگی لائیں گے. یہ وہی کتے ہیں جن کے بھونکنے سے ہماری نیندیں ٹوٹیں گی، ہم آرام سے اٹھیں گے، ہم بے خوفی ہمارے اندر سے ختم ہوگی. میرے بھائیوں ان باتوں کا آپ خیال رکھیے گا. مایوسی اور بزدلی کو اپنے اندر جگہ کبھی مت دیجیے گا. دوسری بات، آج کے اس ممبر سے آپ سب تک جو پہنچانا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ آج قیام اللیل یعنی آخری 10 راتیں، آخری عشرہ شروع ہو گیا. 20 دن کس قدر تیزی سے گزر گئے. اللہ اکبر. ہم تو ابھی لگ رہا ہے کہ ابھی رمضان شروع ہوا تھا اور رمضان ختم ہونے پر ہے.
اور آپ جانتے ہیں کہ آخری عشرے کی 10 راتیں بڑی ہی قدر و قیمت والی راتیں ہیں، بڑی ہی مبارک راتیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں میں داخل ہوتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، سوتے نہیں تھے، بیویوں سے دور رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان 10 راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے، جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ تو ان 10 راتوں کو غنیمت جانیں، ان 10 راتوں کو غنیمت جانیں۔ خوش نصیب ہیں میں اور آپ سب کہ اللہ نے رمضان کے اتنے دن ہمیں نصیب کیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بقیہ زندگی بھی ہمیں نصیب کر، اور اس زندگی میں اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ان 10 راتوں میں کثرت سے عبادت کی کوشش کریں، اعتکاف کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف ہماری اپنی تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا بڑا ذریعہ ہے، یکسو ہو کر اللہ سے مانگنے کا، ایک طرف ہو کر رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اعتکاف کے اہتمام کی کوشش کریں۔ جو اعتکاف نہیں کر سکتے کم سے کم وہ راتوں میں عبادتیں ضرور کر لیا کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ آج اس محفل میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان ختم ہونے سے پہلے ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ سب کی نیکیوں کو، عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ صدقات و خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ ان پر رحم فرما۔ ظالموں کو ہدایت دے، یا ان کے ظلم کو ختم فرما، یا تو ہی ان کا بدلہ لینے والا ہے رب العالمین، تو ان کا بدلہ لے لے۔ مظلوموں پر رحم فرما، غریب مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، غیب سے تو ان کی مدد فرما، یا اللہ غیب سے تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما، اور ہمیں بھی اس ختم ہونے والی زندگی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آنے والی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔